باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورۃ الفیل ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس کی 5 آیات ہیں جی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا ایک واقعے کو اور اپنی طاقت اور قدرت کو بیان فرمایا ہے اور اپنے گھر کی تعظیم اور اس کی حفاظت کا یہاں ذکر کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے بے حرمتی یا اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانا چاہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا، ہر کسی بڑے اور چھوٹے کو اور بادشاہ کو اور حاکم کو اور محکوم کو، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے شاعر کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ پاش ہو جائے گا، اس کا وجود اور اس کی یعنی حاکمیت اور سلطنتیں اور اس کی قوتیں اور طاقتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جی۔ تو اس صورت کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول کیوں ہے جی حاجی صاحب؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ سورت کا نام فیل ہے جی۔ اور فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ جی۔ مختصر سا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو واقعہ ہے کہ وہ تو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس میں ابرا جو ہے وہ 8 یا 10 ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے جو ہے نا اس نے چڑھائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر ہمیشہ نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جی۔ تو اس کا پس منظر یا شان نزول کچھ یوں ہوا کہ یمن جو اب بھی موجود ہے اس وقت بھی یہ ملک تھا، اس یمن کے اندر جو لوگ آباد تھے وہ نصارہ تھے جی۔ جی۔ اور وہ جو نصارہ تھے اس ملک پر حمیر ایک قبیلہ چلتا رہا ہے، پرانا قبیلہ۔ جی۔ اور حمیر قبیلے کے ایک بادشاہ نے جو مشرک تھا جس کا نام ذو نواس ہے، اس نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ جی۔ اور یمن پر قبضہ کر کے یہاں کے جو نصارہ تھے، یہاں کے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل پیرا تھے، ان کو یعنی کیا ہے جی بڑی بے دردی سے تحقیق کیا، حتیٰ کہ خندق کھدا کر انہوں نے 20,000 کے قریب جو مسلمان تھے اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو تھے ان کو آگ میں جلا کر ختم کروا دیا جی۔ اور اس یمن ملک پر وہ قابض ہو گیا۔ جی۔ نام تھا اس کا ذو نواس، جی۔ حمیر قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہ ہوا کہ ان نصارہ جو 20,000 تقریباً جن کو جلا دیا گیا تھا، اس کا آگے سورۃ البروج کے اندر تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے جلانے کا، ان میں 1-2 آدمی بچ نکلے۔ جی۔ اور جو بچ نکلے 1-2 آدمی جن کا تفسیروں کے اندر نام بھی آتا ہے کہ جو بچا ہوا تھا آدمی کہ دوس ذو سالبان اس کا نام، جی۔ جی۔ دوس ذو سالبان ایک آدمی بچا، تو یہ بھاگ کر جو ہے نا بچا کر بھاگ کر یہ کیسر روم کے پاس پہنچ گیا۔ جی۔ اور کیسر روم جو ہے وہ بھی نصرانی تھا، مذہب یعنی نصرانی مذہب اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مذہب رکھتے تھے، ان سے جا کر اس نے مدد طلب کی۔ جی۔ تو یہ ملک شام کا جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور یہ حبشہ کا بادشاہ بھی نصرانی تھا جی۔ اور یہ یمن کے قریب رہتا تھا، تو اس نے ساری صورتحال لکھی کہ اس طرح یمن کے اوپر ذو نواس حمیری قبیلے سے تعلق رکھنے والے آدمی نے بڑا ظلم کیا ہے اور وہاں سب نصارہ کو اس نے قتل کر دیا ہے، تو آپ جو ہے نا جو وہاں پر لوگ ہیں ان کی امداد کریں اور اس کو ذو نواس کو جو ہے نا وہ راستے سے ہٹائیں۔ جی۔ تو بہرحال اس کے خط پر حبشہ کے بادشاہ نے اپنے دو بڑے کمانڈر، ایک کا نام ارباد اور
اور ایک کا نام ابرا، جی ان کو دونوں کو بڑا لشکر دے کر اس ذو نواس یمن کا جو قابض حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کے مقابلے پر بھیجا۔ ٹھیک ہے تو بہرحال یہ دونوں کمانڈروں کے ماتحتی میں بڑے لشکر نے آ کر یہ یمن پر ٹوٹ پڑے، تو یمن کو حمیر قبیلے کے قبضہ سے آزاد کرا لیا، ٹھیک ہے اور ذو نواس جو بادشاہ تھا وہ بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ جی ٹھیک ہے تو اس طرح اس بادشاہ کا جو ظالم جس نے نصارہ پر کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو چونکہ یہ حبشہ کے بادشاہ نے 2 آدمی بھیجے تھے، ایک کا نام ارباد تھا اور ایک کا نام ابرا تھا، تو اب آگے چل کر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں حکومت کرنی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے یہاں پر حکومت کرنی ہے۔ اس طرح ان دونوں یعنی کمانڈروں میں اور ان دونوں جو ہے نا سپہ سالاروں میں اختلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی تو وہ کچھ فوجیں اس کے ساتھ ہو گئی ارباد کے ساتھ، کچھ ابرا کے ساتھ ہو گئی۔ ٹھیک تو ہے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یار فوجوں کو آپس میں لڑانے اور خون ریزی کرنے کی اور مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابرز الیہ و ابرز الیک، اس نے ایک نے کہا تو میری طرف آ، میں تیرے مقابلہ کرتا ہوں۔ فاینا قتل الاخر استقل بعض بالملک، ہم میں سے کس نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ جو زندہ رہ جائے گا وہ ملک پر قابض ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے سلطنت کرے گا، وہ حکومت کرے گا۔ جی ٹھیک ہے تو اس کو دوسرے نے بھی مان لیا۔ جب مان لیا تو مقابلہ ہوا، تو ارباد جو تھا اس نے ابرا پر حملہ کیا تو اس کی ناک کاٹ دی اور اس کے منہ کو بھی اور چہرے کو زخمی کر دیا۔ بہرحال ارباد ابرا پر غالب آ گیا۔ ٹھیک ہے جی لیکن اتنی دیر میں ابرا کا ایک جو ہے وہ غلام تھا، اس نے پیچھے سے ارباد پر حملہ کیا تو ارباد کو قتل کر دیا، اور اس کو ابراہا کو زخمی حالت میں اٹھا کر لے گیا، اس کا علاج معالجہ کیا، یہ صحیح ہو گیا۔ تو اس طرح ابرا جو ہے وہ حبشہ ملک کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے یہ اس کا نمائندہ اور گورنر یمن میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی جب یہ ابرا ابراہا جو یہاں پر جب گورنر ہو گیا اور حاکم بن گیا حبشہ بادشاہ کی طرف سے یمن کا، تو اب اس نے ایک جو ہے وہ بہت بڑا کنیسہ یعنی عبادت خانہ وہاں بنانے کا ارادہ کیا، اور حبشہ بادشاہ کو مطلع بھی کیا اور کہا کہ عرب یہاں یمن کے جو عرب لوگ ہیں یمن میں رہتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جو عرب لوگ رہتے ہیں اور عرب کے خطے میں جو عرب لوگ رہتے ہیں، وہ ہر سال جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے اور بیت اللہ کا جا کر وہاں طواف کرتے ہیں۔ تو ہو نہ ہو کہ میں ایک ایسا خوبصورت جواہرات سے اور بہت ہی عالی شان جو ہے وہ کنیسہ تیار کراؤں، تاکہ جو ہے نا لوگ وہاں بیت اللہ کی تعظیم کے لیے یا اس کے طواف کے لیے نہ جائیں، بلکہ ان سے منادی کروا دی جائے گی لوگوں کو، تو یہاں کنیسے کا وہ کیا کریں گے، طواف کریں گے اور یہاں کر وہ عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے اس نیت سے اس نے بہت بڑا ایک کنیسہ تیار کیا، جس کا یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ سمت حل عرب القلیسہ، عرب نے اس کا نام قلیسہ رکھا۔ قلیسہ کہتے ہیں عربی میں ٹوپی کو، تو یعنی جب اس کو اوپر نظر کر کے دیکھتے تھے تو ٹوپی بھی سر سے گر جاتی تھی، جیسے کہ الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، حرم کے سامنے جو ہے وہ ٹاور کلاک ہے، جی کلاک ٹاور ہے، وہ ہوٹل زمزم والا ہوٹل ہے، تو وہ کتنا اونچا ہے جی جی اس طرح اس نے بہت بڑا اونچا کنیسہ تیار کروایا۔ تیار کروانے کے بعد اس نے منادی کروا دی جی کہ اب جناب ادھر نہ جاؤ مکہ میں، اور یہاں پر آ کر اس کنیسے کا طواف کرو اور اس کے ارد گرد گھومو اور یہاں کر عبادت کرو جی۔ ٹھیک ہے جی اچھا، جب اس بات کی خبر جو ہے وہ کیا ہوئی جی، عرب کو وہاں قبیلے عدنان اور ایک قحطان قبیلہ 2 آباد تھے وہاں پر کیا ہے یمن میں جی، ان کو پتا چلا اور اسی طرح قریش کو پتا چلا، تو یہ لوگ بڑے غضبناک ہوئے کہ اس نے کیا کر دیا ہے، بیت اللہ کے مقابلے میں اس نے ایک گھر بنایا ہے۔ تو بہرحال حتی قصد بعضهم وتوسل الى ان دخل
ليلا فأحدث فيها. تو سب ناراض ہوئے اور غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ ایک عربی اس کنیسہ کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو غلاظت سے گندا کر دیا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لڑکے نوجوان اس کے قریب جا کر آگ جلائی، تو وہ ہوا تیز تھی تو وہ ہوا کے ذریعے سے آگ اس کنیسہ کو لپیٹ میں لے لیا اور فاحترقت، تو وہ لمحوں میں اس کو جلا دیا. وسقطت الى الارض، تو وہ کنیسہ زمین بوس ہو گیا. او ٹھیک ہے جی. وہ گر گیا. جی ایک منٹ. جب وہ حاجی صاحب کنیسہ گر گیا، جی جی ابرا کو اس کا بڑا دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی کہ میں نے اتنا ایک جناب کیا ہے پیسہ خرچ کیا ہے اور میں نے ایک کنیسہ بنایا اور انہوں نے اس کو کیا کر دیا جی، گرا دیا اور خراب کر دیا اور گندا کر دیا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عرب کی شرارت ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو اب اس نے کیا کر لیا، ابراہ نے قصد کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے نا ان کے مکہ میں جو ان کا گھر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کی یہ تعظیم کرتے ہیں، جس کا یہ طواف کرتے ہیں، میں اس اپنے کنیسہ کے بدلہ میں ضرور بھی ضرور اس کو یعنی زمین بوس کروں گا، نعوذ باللہ ضرور اس کو تہس نہس کروں گا، ضرور اس کو گراؤں گا. جی. اور یہ اس نے شاہ حبشہ کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے اجازت بھی لی. اور شاہ حبشہ نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تفسیروں میں ملتا ہے وہ بھی اس نے دیا، اور ساتھ جو ہے نا 8 یا 10 ہاتھی اور تیار کر کے اس ابراہا نے بہت بڑا ایک لشکر تیار کیا اور ہاتھیوں کو ساتھ لیا اور بیت اللہ پر نعوذ باللہ چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے اپنا لشکر کو تشکیل دیا. جی. اب یہ ہاتھی اس لیے لائے ساتھ کہ بیت اللہ کے جو ستون تھے ان کو زنجیروں میں باندھ کر، مضبوط لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر اور ہاتھیوں کے گلے میں ڈال دیں گے ادھر سے، تو یکدم ہاتھیوں کو چلا دیں گے اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ زمین کے اوپر آ جائے گا سارا کا سارا تھا. جی. یہ انہوں نے قصد کیا، اس لیے ہاتھیوں کو ساتھ لیا. جب اس نے یہ ارادہ کیا تو وہاں یمن کے جو لوگ تھے اور اسی طرح دوسرے عرب مالک کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے اور اس سے لڑائی کرنے کا ارادہ کر لیا. جی. ابراہا سے. جی جی. اس نے آواز اٹھائی اس کے مقابلے کہ اس کا نام ذو نفر ہے جی. تو ذو نفر نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بہرحال لوگ جو ہے نا اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ذو نفر کی کیا ہے سپہ سالاری میں، کمانڈری میں لوگوں نے اس سے ابراہ کا مقابلہ کیا. لیکن کیا ہے فہاسمہم لم، ابراہ نے اس سارے کے سارے لشکر کو شکست دے دی. جی ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس کا غرور میں ہی خاک میں ملاتا ہوں اور میں اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اس کا غرور جو ہے خاک میں ملاؤں گا. جی. تو اس ذو نفر جب شکست کھا گیا اس کا لشکر تو اس کو اس نے گرفتار کر لیا اور پہلے تو اس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر چھوڑ دیا، ساتھ لے لیا اور آگے چلتا ہوا مقام خصام پر پہنچا تو وہاں ایک قبیلے نے بھی اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سردار تھا نفیل بن حبیب خصامی. جی جی. تو یہ لیکن یہ قبیلہ بھی شکست کھا گیا اور ان کا سردار جو ہے نفیل وہ قید ہو گیا. پھر چلتے چلتے یہ طائف پہنچا. جب طائف پہنچا تو طائف میں بنو ثقیف بہت بڑا ایک قبیلہ آباد تھا جن کا لات جو ہے وہ انہوں نے بت رکھا ہوا تھا وہاں بہت بڑا. تو انہوں نے پچھلی خبریں ابراہا کے غالب ہونے کی اور ابراہ کا مقابلہ جن جن لشکروں نے کیا تھا ان کے شکست کھانے کی یہ طائف والے خبر سن چکے تھے، لہذا انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی اور بلکہ اس کے ساتھ ہو گئے اور اس سے کہا کہ تو ہمارے لات کو کسی قسم کا نقصان نہ دے تو ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک سردار جو ہے ابو ریغان راستہ بتانے کے لیے اور مدد کے لیے تیرے ساتھ کر دیتی. ٹھیک ہے. تو اس نے ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں. اس نے ایسے ہی کیا کہ ٹھیک ہے جی میں تمہارے قبیلے سے بھی کوئی مزاحمت نہیں کرتا ہوں اور چھیڑخانی نہیں کرتا ہوں، تمہارے لات کو بھی کچھ نہیں کہتا ہوں. تو بہرحال انہوں نے طائف والوں نے ابو ریغال اپنا ایک سردار اس کے ساتھ کر دیا.
اب اس نے 2 سردار پیچھے گرفتار کیے ہوئے تھے، تیسرا طائف میں اس کے ساتھ ہو گیا، اور نفیل جو اس نے اپنے ساتھ لیا ہوا تھا وہ جو ہے نا تاکہ یہ کیا ہے راستہ بتائے گا جس کو، جی اس ٹھیک نے ہے نفیل کو ساتھ لیا ہوا تھا کہ وہ کیا اس کو راستہ بتائے گا۔ تو یہ چلتے چلتے حاجی صاحب ایک مقام آتا ہے مغمس، مکہ کے قریب ایک مقام آتا ہے مغمس، جی مغمس بھی اس کو پڑھتے ہیں اور مغمس بھی لکھا ہوا ہے، مغمس، جی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی جی مغمس بھی اور مغمس بھی لکھا ہے، مغمس بھی لکھا ہے۔ اس مقام پر یہ پہنچ کر اس نے پڑاؤ کیا، یہ مکہ کے قریب مقام تھا، جب وہاں پہ پڑاؤ کیا اس کے لشکر نے، تو وہاں سب سے پہلے جو اس کے لشکر نے اور اس نے کام کیا کہ وہاں اہل مکہ کے اونٹ چل رہے تھے، اور جن اونٹوں میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب کے تھے جی، جی جی اس نے ان سارے، اس کے لشکر نے وہ سارے کے سارے اونٹ گرفتار کر لیے، جس میں عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، تو گرفتار کر کے تو پھر اس نے اپنا ایک قاصد جو ہے حناطہ نام تھا اس کا، حناطہ، جی یہ بھیجا مکہ میں، اور مکہ میں یہ پیغام دے کر بھیجا 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اونٹ گرفتار کر لیے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل مکہ کو کچھ نہیں کہیں گے جب تک، ہاں اگر وہ ہمارا مقابلہ کریں گے تو ہم ان سے لڑیں گے، اور ہمارا مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے سے وہ میدان میں مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے، تو ہم مکہ والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف ہم بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، جی ہاں جی، یہ پیغام دے کر ابراہا نے حناطہ اپنا ایک سفیر جو ہے جس کا تعلق ہمگری قبیلے سے تھا تو مکہ شہر بھیج دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر یہ اطلاع دے دے کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، ہم جو ہے نا وہ کیا ہے مکہ والوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، جی اور اس میں جو رکاوٹ ڈالے گا تو پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو حناطہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچا تو لوگوں سے پوچھتا پوچھتا سب نے عبد المطلب کا اس کو یعنی بتا دیا کہ ہمارا اس وقت سردار وہ ہیں، آپ اس سے جا کر ملو۔ جی جی حضرت عبد المطلب کے پاس جب یہ اس کا قاصد پہنچا تو ساری بات اس نے ابراہا کی سنائی اور پیغام بھی دیا، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارے اونٹ وہاں ہم نے پکڑ لیے ہیں، تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا 200 اونٹ جو ہے وہ تمہارے بھی ہیں، تو اب کیا تمہارا ارادہ ہے جی؟ جی اور تمہیں جو ہے نا وہ بادشاہ بلا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عبد المطلب بن ہاشم نے کیا ہے فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربا وما لنا بذلك من طاقت، کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم ابرا سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں لڑنے کی طاقت ہے، هذا بیت اللہ الحرام وبیت خلیل ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور حضرت ابراہیم خلیل نے اس کو بنایا ہے، تو جی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے جی، جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے جی، خوب اس جانتا ہے، وقت وہ ہاں جی اس وقت وہ قاصد نے کہا کہ اچھا چلو فذهب معي الی، تو ابراہ کے پاس میرے ساتھ چل جی، تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ساتھ ہو لیے، تو لکھا ہے کتابوں میں وکان عبد المطلب رجلا جمیلا حسن المنظر، خوبصورت تھے، لمبے قد والے تھے، چہرہ دگتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے جی دادا جان تھے، جی تو بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان خوبصورت تھا جی، جی سبحان اللہ، جی آپ کی ساری اوپر حضرت ہاشم کا کل آپ نے سنا ہے کہ اس نے پورے مکہ کو تجارت پر لگا دیا، اہل مکہ کو، اور فاقوں میں اور بھوک افلاس میں رہتے تھے، تو ان کی یعنی کاوشوں سے اور ان کی عقل مندی اور دنائی سے اور ان کے جو ہے نا اس اپنے فیصلوں سے اہل مکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور تجارت کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو غریب تھے حضرت ہاشم کی کوشش اور محنت سے وہ بھی امیر کرتے، اللہ جی تعالیٰ ان کو سبحان بھی اللہ، امیر کرتے۔ جی ماشاء اللہ، تو اسی طرح آپ کے دادا پردادا اور اوپر چلتے جائے تو وہ سارے وجیح اور خوبصورت اور ذہین اور فتین اور عقل مند اور اپنی قوم کے وہ ہر زمانے میں سردار رہے ہیں، جی جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ جس خاندان میں آپ آتے گئے نسل در نسل آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو
ایک سلسلہ نسب کا نطفہ چلتا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جس کی پشت پر وہ آتا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سرداری بھی دی, عزت بھی دی, جاہ و جلال بھی دیا, عقل بھی دی, دنائی بھی دی اور حاکمیت بھی اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرما. جی ماشاءاللہ جی. تو یہ حاجی صاحب جب یہ بات ہوئی تو ساتھ چلے گئے. جب پہنچے ہیں تو ابرا جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو وَنَزَلَ أَبْرَهَةُ عَنْ سَرِيرِهِ, تخت سے نیچے اترا. وَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى الْبِسَاطِ, اور نیچے چٹائی پر بیٹھ گیا اور اب عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. جی. جب ساتھ بٹھایا تو وقار ترجمانی ہی, ابراہ نے اپنے ترجمان سے یعنی جو درمیان میں عربی میں ترجمہ کرنے والا اس کی زبان ابراہ کی اور تھی اور عبد المطلب کی زبان عربی تھی. تو اس اپنے ترجمان سے کہا کہ قل له حاجتك فقل, فقال ترجمان ان حاجت ان يرد علی الملك بمئة بعیر اصابہ علی. جی. کہ عبد المطلب سے پوچھ کے یہ کس لیے میرے پاس آیا ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے. عبد المطلب نے جواباً کہا کہ بس میرے 200 اونٹ واپس کر دو جو تو نے پکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. فقال ابراہ, تو ابراہ کہنے لگا ترجمان سے کسی کو, كنت اعجبتنی حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتنی اتكلمن في 100 بعیر اصابتها لك. جب میں نے تجھے دیکھا تو میرے دل میں تیری بڑی عزت ہوئی, تیرا بڑا وقار ہوا اور میرے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا اور تو بڑا وسیع اور خوبصورت آدمی تھا اور میں نے تجھے بڑی یعنی میرے دل میں تیرا احترام اور اکرام بیٹھ گیا. لیکن جب تو نے بات کی تو صرف اونٹوں کی ہے. وَتَرَكَكَ بَيْتًا هُوَ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ قَدْ جِئْتُ لِحَدْمِهِ لَا تُكَلِّمُنِي فِيهِ. اور جبکہ میں تو کیا ہے جی, تو نے اپنے تَرَكَ بَيْتًا, تو نے اس گھر کا نام لینا چھوڑ دیا جو تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا دین ہے اور میں اس کو گرانے کے بھی آیا ہوں. تو نے میرے سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. تو عبد المطلب نے کہا انی انا رب الابل وانت وان للبیت ربا سیمنعه. کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت کا مالک میرا اللہ ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. جی سبحان اللہ جی. کیسے الفاظ کہے عبد المطلب نے, انی انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں, وان للبیت ربا سیمنعه, اور بیت اللہ کا رب مالک رب ہے اور اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو ابراہ نے تکبر انداز میں کہا کان یمتنی منی, آج مجھ سے کعبہ کو کوئی نہیں بچا سکتا جی. نعوذ باللہ. آج اس کعبہ کو گرنے سے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو آگے سے عبد المطلب نے کہا انت وذاک, تو جان اور کعبے والا جانے. جی. کیسی جامع بات کی, انت وذاک, تو جان اور کعبے والا جانے. یا تیرا کام جانے جا, پتہ چلتا ہے کہ وہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا جی. جی بالکل. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش خاندان کے اشراف لوگ اور بھی گئے اور انہوں نے ابراہ سے تہامہ علاقہ جو پورا عرب کا علاقہ ہے نا, اس کا سالانہ تہائی مال دینے کا بھی اسے کہا کہ تو ہم سے سالانہ تہائی مال لے لیا کر اور تو بیت اللہ کو گرانا واپس چلا جا. فابا علیہم, تو اس نے ان کی یہ بات بھی ابراہ نے مانی. اور ورد ابرۃ علی عبد المطلب ابلہ, عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کر دیا اور حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو اور اونٹوں کو لے کر مکہ میں آ گئے. اور مکہ میں آ کر اعلان کروا دیا کہ سب لوگ نکلو اور اپنے گھروں کو خالی کر دو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور جب ابرا کے لشکر پر عذاب آئے گا تو یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے اوپر بھی گرفت میں ہم آ جائیں, اس لیے یہاں سے نکلو. جی جی. لوگ نکلے, گھروں کو خالی کیا. عبد المطلب نے لوگوں کو ساتھ لیا اور جب پہاڑوں پر جانے سے پہلے کیا ہے جی, فاخذ بحلقۃ باب الکعبۃ, جی بیت اللہ میں آیا اور بیت اللہ کے دروازوں کو اور کنڈیوں کو پکڑ کر خوب رویا, خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور لوگوں کو بھی رلایا. اور کیا کہا اللہ سے, وقام معه نفر من قریش يدعون الله ويستنصرونه على ابرة وجنده, اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی نصرت اور مدد کی دعا کی اور ابرا کے مقابلے میں اور اس کے لشکر کے مقابلے میں
اور چند اشعار بھی کہے اور یہ کہہ کر دعا مانگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے. جی جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت جو ہے نا ابرا نے اپنے لشکر کو تشکیل دیا جی اور سب سے پہلے آگے محمود ہاتھی کو لگایا جی اور محمود ہاتھی کو لگا کر نفیل بن حبیب جو اس نے راستے میں سے خثعم قبیلہ کے ایک آدمی گرفتار کیا تھا اس کو راستہ کی رہنمائی کے لیے اس کو آگے کر دیا. جی تو نفیل بن حبیب نے اٹھا اور اٹھ کر جا کر وہ جو ہاتھی تھا نا اب محمود جی اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا. ثم اخذ باذنه پھر محمود کا کان پکڑا اس نے نفیل نے. وقال ابرک محمود اور کہا کہ یہیں پہ بیٹھ جا اور ارجع راشدا من حيث جئت جہاں سے آیا وہاں چلا جا اسی میں تیری خیر ہے. جی یہ دیکھو جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو دیکھو یعنی چرند پرند اور درند جو ہے وہ بھی انسان کی بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. جی جی بالکل. اور اس کے کان میں یہ آواز کہہ کر کیا کہا فإنك في بلد الله الحرام تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے محترم گھر ہے. اے محمود ہاتھی اس کی طرف قصد مت کرنا اور واپس تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا. ثم ارسل اذنه پھر ہاتھی کے کان کو چھوڑ دیا. فبارک الفیل یہ کہنا تھا کہ ہاتھی جو ہے وہیں بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام ہی نہ لیا. اچھا جی زمین پر پاؤں جما دیے اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا. ہاتھی بانوں نے اس کو مارا خوب لوہے کی گرزوں سے مارا اس کے کان کھینچے اس کو لہو لہان کیا لیکن اس نے آگے چلنے کا اور پاؤں اٹھانے کا نام تک نہ لیا. جی اچھا تو اب کیا کیا جی انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیوں نہیں اٹھتا ہے. فوجہ راجن الی الیمن انہوں نے آزمانا چاہا تو اس کا منہ یمن کی طرف کیا تو وہ دوڑ کر اٹھ کر چلنا شروع کر دیا. جی ملک شام کی طرف کیا ادھر بھی چلنا شروع کر دیا. مشرق کی طرف کیا ادھر بھی چلنا شروع کر دیا. فوجہ الی مکہ فبارکا پھر اس نے مکہ کی طرف کیا منہ تو پھر وہاں بیٹھ گیا. جی جب وہ ہاتھی نہ چلا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نفیل آدمی کدھر ہے. اتنی دیر میں نفیل نے تو ہاتھی کے کان میں کیا یہ بات کہہ کر وہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا اور اسے یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی ضرور کی ضرور حفاظت کرے گا اور اللہ اس لشکر کو ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا. تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا نظارہ دیکھنے کے لیے اور یہ نہ ہو کہ معبیر کے اندر مارا جاؤں. تو بس اتنی دیر میں اللہ رب العالمین نے ایک اپنی نئی مخلوق پیدا کی جو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک غول بھیجا اور جو کبوتر جو چھوٹے تھے اور جسے میں اور بادل کی طرح یعنی کیا ہے من البحر امثال خطاطیف والبلاسان ما كل طائر منها ثلاثه احجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه. ان کے تین پتھر ایک پرندے کے پاس تھے ایک چونچ میں لیا ہوا تھا اور ایک دونوں پاؤں میں لیے ہوئے تھے. تو تین پتھر امثال حمص والعدس چنے یا مسحور کے برابر تھے. اتنا ان کا یعنی کیا تھا وہ موٹے تھے جی بس چنے کے جتنے وہ پتھر تھے اور انہوں نے ایک چونچ میں پکڑا ہوا ہے اور ایک دونوں پاؤں میں الگ الگ تین پتھر ہر پرندے نے اٹھائے ہوئے ہیں. لا تصیب منہم احد الا ہلاکا وہ اوپر آ کر بادل کی طرح چھا گئے اور اوپر سے پتھر برساتے اور جس کے جسم پر لگتا تو وہ اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا جاتا. ریزہ ریزہ ہو کر اس کا جسم زمین اوپر گلتا جا رہا تھا اور گرتا جا رہا تھا. لمحوں کے اندر یہ بات جو ہے اب کیا ہو ولیس کل مصابت وخرج جی دیکھو کہیں چلے لیکن اب پرندوں نے کہاں چھوڑنا تھا جی. ونفیل على راس الجبل ما قریش وعرب الحجاز ينظرون ماذا انزل الله باصحاب الفيل من النقمه اور نفیل اور دوسرے عرب جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر کھڑا ہو کر ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اور یہ پرندے اللہ کے حکم سے ان کو تیس نیس کر رہے تھے جی تو اس کا نظارہ وہ دیکھ رہے تھے اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور حمد کو بیان کر رہے تھے جی. تو اب اس طرح یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے
وہ سارا تباہ ہو گیا، افراد بھی، آدمی بھی، وہ ہاتھی وغیرہ بھی، اور یہ ابرا جو ہے اس جی کا جسم بھی چھیٹ گیا، اور یہ اس کا جسم ٹکڑے ہوتے ہوتے یہ یمن تو پہنچ گیا، لیکن وہاں جا کر گل سڑ کر یہ زندگی اس کی ختم ہو گئی اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ جی اس صورت کے اندر پورا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ میری قدرت کے مقابلے میں، میری طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ اور جو میری یعنی شاعر اللہ انہیں کہا جاتا ہے، اور میرے جو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاعر اللہ ان کے خلاف جو اٹھے گا اور جو ناپاک عزائم اور ارادے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ اور قرآن فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا إِلَىٰ أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کام کیے ہیں اور جن نافرمانوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ہے، تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ جی جی اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلو، اور اسی میں خیر ہے۔ جی بالکل۔ یہ تھا جی حاجی صاحب اس کا شان نزول، اور اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلے میں الگ الگ لفظوں کا ترجمہ کروں گا، پھر بامحاورہ ترجمہ۔ جی بالکل۔ علم کے شروع میں حاجی صاحب ایک حمزہ ہے، یعنی الف ہے، اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس کے بعد لم ہے۔ یہ حمزہ جو ہے اس کو عربی میں حمزہ استفہام کہتے ہیں، جو سوال کے لیے آتا ہے۔ جی۔ لم میں نہ نہیں ہوتا ہے، ترا میں نہ دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تو نے دیکھا۔ کیف میں نہ کیسا، اور فعل میں نہ کیا، رب کا میں نہ رب میں نہ راو، کاف میں نہ تیرے، با میں نہ ساتھ، اصحاب میں نہ والے، فیل میں نہ ہاتھی۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ جی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا برتاؤ کیا اور کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود آگے بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کچھ کیا، خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ ان کے ساتھ کیا۔ جی جی۔ ترجمے میں آگے جانے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجیے، یہ واقعہ فیل جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساری ولادت باسعادت کا جو سال تھا اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ جی جی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے جو ہے نا یہ فیل کا صحاب فیل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جی اور اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ سمجھو دنیا میں آمد کے یہ بتا دیا کہ اب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہی ہیں، جس نے آ کر اس گھر کو آباد کرنا ہے، جس گھر کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلے حفاظت فرمائی ہے۔ جی جی۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم منع کیا نہیں، یجعل جعل یجعل کو من ہوتا ہے کرنا، قید منع ہے تدبیر یا مکروف پتے، فی منع میں، تضلیل منع غلط، مانا یہ ہوا کیا نہیں کر دیا ان کا مکروف فریب کو، یا ان کے غلط ارادے کو، یا ان کے ارادے کو غلط ہے، یا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو غلط۔ جی۔ اور وہ کیسے کیا؟ وہ منا اور ارسل منا بھیجا، علیہم منا ان کے اوپر، طیر منا پرندے، ابابیل منا غول در غول، یعنی جتھوں کی شکل میں، جتھا در جتھا یا غول در غول۔ جی۔ ترمیہم، ترم کا من ہوتا ہے رمیہ، یرم کا من ہوتا ہے پھینکنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا رمی الجمرات، ہم وہاں بولتے تھے رمی جمرات۔ جی جی۔ رمی جمرات یعنی جمرات کو پتھر کنکریاں مارنا۔ جی۔ ترمی کا من ہوتا ہے پھینکنا، مارنا۔ وہ میں نہ ان کے اوپر، حجار میں نہ پتھریاں، پتھر، اور من میں نہ سے سجل میں نہ کنکر کی۔ جی۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ حجار کا من ہوتا ہے پتھر، اور یہ پتھر جو کنکریاں تھیں وہ کس کی تھیں؟ یعنی یہ جو ایک پہاڑ ہوتا ہے تو پہاڑ کے پتھر ہوتی ہیں، یہ کنکریاں ان پتھروں کی نہیں تھیں، بلکہ یہ جو مٹی کے برتن نہیں بنائے جاتے، مٹی کے برتن جی جی، جو آگ میں پکا کر ایک یعنی بنائی جاتی ہے، اور وہ آگے پھر وہ ٹھیکری بن جاتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس طرح کی وہ مٹی سے پکی ہوئی تھیں۔ وہ کیا تھی جی؟ پتھر جو یہ پہاڑوں کے جو پتھر ان کی کنکریاں نہیں تھی،
جی مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ایک ایک یعنی چھوٹی سی ایک ذرہ سا ہے چنے کا چنا جو دانہ کتنا ہوتا ہے اتنا تو وہ پتھر تھا اور تھے ابھی تو مٹی کچی مٹی کا جو آگ میں پکایا گیا ہو اس طرح کا تھا اور اس نے کام کیسا کیا جی جیسے کہ جناب اللہ برود کام کرتا ہے جی جیسے برود ہے وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو اللہ نے 1400 سال پہلے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو برود بنا کر ان کے جسموں کو ریزے ریزے کر دیا جی اچھا فامنا بس جعلمنا کر دیا ہم میں ان کو اصف کہتی ہیں اصف کہتے ہیں بھوسا کو بھوسا آپ سمجھتے ہوں گے یہ جانوروں کو جو ڈالا جاتا ہے بھینس کو گائے کو بکری کو یہ جو گندم ہوتی ہے نا گندم اس کا بھوسا نکلتا ہے جی گندم کا بھوسا بنتا ہے یہ چاول جو نکلتے ہیں اس کا جو تنا ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر چاول ہوتا ہے اوپر مونجی جسے بولتی ہیں اس کا بھی لوگ بنا لیتے ہیں مشین میں کاٹ کر ٹوکا مشین ہوتی اس میں برابر یہ بھوسا آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے جی دیکھا ہوا معقول کا معنی کھایا ہوا جی معقول کا معنی کھایا ہوا یعنی ان کو کر دیا کھایا ہوئے بھوسے کی طرح کیا مطلب کہ وہ جو لشکر تھا ان کے پورے انسانوں کو افراد کو اور کیا ہے ہاتھیوں کو ایسے کر دیا جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے اور بھوسا بھی پھر کھایا ہوا خود بھوسا جو ہے نا وہ بالکل ذرات کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر جب جانور اس کو کھاتا ہے اور کھانے کے بعد پھر اگالی کرتا ہے تو پھر اور وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے یعنی اس طرح ان کا ذرہ ذرہ ان کے جسموں کو اللہ نے کر دیا جی اب پورا ترجمہ دیکھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا نہیں دیکھا تو نے کیف کیسے کیا فعل ربک تیرے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ الم یجعل کیدہم کیا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو غلط وارسل علیہم اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا جو معنی کرو ارسلہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا معنی ہوتا ہے جی اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان کے اوپر یعنی ان اصحاب الفیل کے اوپر طیرن منا پرندے اڑتے ہوئے غول در غول ترمیہم وہ پرندے پھینکتے تھے اس اصحاب الفیل یعنی لشکر پر بحجارت من پتھریاں من سجین منا کنکر سے جی فجعلہم اللہ تعالیٰ نے کر دیا یا بنا دیا ان کو یعنی اس لشکر کو کعصف معقول کھائے ہوئے بوسے کی طرح جی کھائے بوسے کی طرح ان کو چور چور کر دیا اور ان کو ذرا ذرا اور ریزہ ریزہ کر دیا جی سمجھ آ گئی یہ تھا جی بھائی صاحب یہ تھا اس کا ترجمہ اور یہ تھی اس کی تشریح اور تفسیر اور شان نزول اور ہمیں اس سے جو درس اور سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ بہت بڑا قادر ہے بہت بڑی قدرت والی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو شاعر ہے شاعر سارے بیت اللہ کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے صفا مروہ جو ہے نا شاعر اللہ ہے اسی طرح منا اور یہ جمرات جو ہے یہ شاعر اللہ ہے ان کو عربی میں شاعر اللہ کہا جاتا ہے جی اور ان کی تعظیم اور ان کا احترام دل کے اندر اور ان کی طرف متوجہ رہنا اور وہاں جب اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق دے تو وہاں کے حرم کی حدود کے ذرات کے تنکوں کا اور وہاں کے باشندوں کا ادب و احترام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے جی بالکل اچھا اس میں جو ایک چیز آئی تھی وارسل علیہم طیرن ابابیل یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے نہیں ابابیل کا معنی ہے غول در غول پرندوں کا نام نہیں ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ یہ ابابیل جو ہے نا یہ پرندوں کا نام ہے یہ پرندوں کا نام نہیں اب بول دیتے ہیں ہم ابابیل لیکن ابابیل کا معنی جو ہے نا وہ غول در غول یا جتھے در جتھے یہ تمام تفسیروں میں اس کا ابن کثیر عربی کی تفسیر ہے معرف القرآن اردو کی ہے دوسری جو تفاسیر عربی اردو کی سب کا ترجمہ اس کا غول در غول کیا گیا ہے یہ جو چھوٹا سا پرندہ آپ نے کہا ہے کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے یہ آج کل ہیں یا بس ختم ہو گئے میں نہیں وہاں پر کہتے سننے میں آیا کہ وہاں زیادہ تر پائے جاتے ہیں یعنی مکہ میں حرم کی حدود میں جیسے کہ ہم نے وہاں دیکھا بھی شام کے وقت پرندے اوپر آتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا وہاں پر جی چھوٹے چھوٹے پرندے جو غول اور غول ہوتے ہیں غول کی شکل میں پورے ہاں جی یہ عربی کے اندر لکھا ہے وارسل علیہم طیرن ابابیل ہی الاقاطیع کالابل المعبلۃ جی تو کیا ہے جی ابابیل قال لهم خراطیم الطیر جی واکف کافق الکلاب
بہرحال یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے غور غور، یہ کوئی پرندوں کا نام نہیں ہے خاص. جی ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم.